السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے، جو اس طرح کرے گا پس وہ لوگ گھاٹے والے ہیں۔ خرچ کرو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور کہے کہ میرے رب میرے لیے مہلت مل جائے ایک وقت تک، قریب وقت تک، میں صدقہ کروں اور ہو جاؤں میں نیکوکاروں میں سے۔ نہیں تاخیر کرتے اللہ کسی جان کے لیے ہے جب اس کا وقت آ جائے۔ اللہ جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اور اس کا یہ دن جمعے والا جو ہفتے کے دنوں میں بڑی عظمت، شان اور سرداری والا یہ دن ہے، اللہ نے نصیب فرمایا۔ جمعے کا اہم ترین حکم جمعے کی نماز کی ادائیگی ہے۔ الحمدللہ ہم جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر ہم پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مالک اور خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جو چاہے حکم عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو عبادات یا احکامات آپ نے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، کچھ ایسے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے جسم کے ساتھ ہے جس طرح کہ نماز ہے، اور کچھ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 20 مقام پر ان دونوں کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بڑے ہم پر انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے 2 نعمتیں دنیا کے اندر بڑی ہیں، ایک مال ہے اور دوسرا انسان کی اولاد ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہیں انسان کی اولاد۔ اللہ کی ذات نے ان کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق انسان کے دل کے اندر رکھا ہے، اور آخرت کے لحاظ سے انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے انسان کی اولاد۔ جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اولاد نماز پڑھتی ہے، اس کے والدین کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اولاد جو ہے اپنی نمازوں کے اندر یقیناً یہ دعا پڑھتی ہے، رب اغفر لی، اتحیات میں پڑھی جاتی ہے، ولی والدیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دولت اور یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن مال کا بھی اس کو کسی اچھی جگہ پر لگا دیا اور کسی عمدہ جگہ پر اس کو خرچ کر دیا تو اس کا اجر اور ثواب آنکھ بند ہونے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ انسان نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، انسان کے جانے کے بعد بھی اولاد کے جو اچھے اعمال ہیں ان اچھے اعمال کا اجر جو ہے انسان کے والد کو ملتا ہے اور انسان کی والدہ محترمہ کو ملتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عمل، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، مال کو اچھی جگہ پر لگایا، صدقہ جاریہ، تو اس کا ثواب باقی رہے گا، اور نیک اولاد ہے تو وہ دعائیں کریں گی تو والدین کو اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ لیکن مال اور اولاد جو ہے آدمی اس کی وجہ سے ایسا بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے مال دینے والے سے آدمی غافل ہو جائے اور اولاد دینے والے کی نافرمانی کرنے لگ جائے، یہ بڑی غفلت کی بات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس غفلت کی نشاندہی کی اور کہا کہ لوگوں اس کے بارے میں خیال کرنا، کہیں ہماری یاد کو اور ہمارے ذکر کو اور ہمارے احکامات کو تم نے بھلا نہیں دینا ہے۔ یہ جو دنیا کے انعامات ہیں ہمارے، ان انعامات کے اندر مشغول ہو کر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہمارے کرم کو اور فضل کو بھول جاؤ اور ہماری یاد جو ہے اس کو چھوڑ دو اور ہماری یاد کے اندر تم غفلت کرنے لگ جاؤ۔ مال اللہ تعالیٰ کا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنا فضل ارشاد فرمایا ہے، حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ لوگوں جب نماز مکمل ہو گئی تو اب پھیلو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ وہ مال ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، جس کو قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اپنا فضل جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ کوئی آدمی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، عقل اور شعور رکھتا ہے، لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کام کاج نہیں کرتا ہے اور کام کاج کی طرف اس کا دھیان اور خیال نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہے، اور ایسا آدمی نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور ایسا آدمی نہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہے۔ محنت کرو، پھیل جاؤ، قرآن نے کہا پھیل جاؤ اور کوشش کرو اور محنت کرو اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اور اگر اس میں سستی اور کاہلی کرو گے تو سستی اور کاہلی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ دنیا کا مال اور دولت ایسا نہ ہو کہ اس کو تم اپنے دل کے اندر بٹھا لو ایسا جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے احکامات جو ہے، اس کے رسول کے جو فرمان ہے اس کے تارک بن جاؤ اور اس کے چھوڑنے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مال کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ انسان کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل ربی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، وہیں پر یہ ارشاد فرما دیا آپ نے تئیس العبد الدینار و درہم، جو دینار اور درہم والا ہے،
یعنی کیا مطلب؟ اس نے اپنے آپ کو پیسے کا بنا لیا ہے، بس روپیہ چاہیے اور پیسہ چاہیے، نہ اس کے نزدیک کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نہ اللہ کی یاد ہے، نہ اللہ کے احکامات ہیں، نہ عزیز داری ہے، نہ قرابت داری ہے، نہ تعلق داری ہے، صرف اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ صرف پیسہ۔ اس طرح دنیا کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینا، یہ ایمانی نور سے اپنے آپ کو اور ایمانیات کے نور سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے طلب بھی ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو حاصل بھی کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کے پیچھے ایسا پڑ جائے کہ آدمی اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کو بھول جائے۔ محنت کرو، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تم پر اپنا فضل اور کرم انعام فرماتی ہے، تو سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے پاس آیا۔ یہ مستقل مال نہیں ہے ہمارے پاس رہے۔ کتنے مال والے آدمی مال ان کے پاس نہیں رہا، کتنی دولت والے آدمی ان کے پاس دولت نہیں رہی ہے۔ یہ امانت ہے تمہارے پاس۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال کے اندر اوروں کا بھی حق ہے جو اپنی حاجت کو بتا دیتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں اور ہماری یہ ضرورت ہے، اور کچھ ایسے غیور ہیں جو کسی کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن وہ مستحق ہیں اور ان کی ضرورت ہے۔ تمہارے مال کے اندر ان کا حق ہے، ان حقداروں تک تم نے پہنچانا ہے۔ یہ مت سمجھنا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھ لو کہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے، اگر اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھلا دو گے اور اس کی نافرمانی میں پڑو گے اور اس میں جو حق ہے ادا نہیں کرو گے، تو تمہیں روندنے والی، اور پھر کہا وہ روندنے والی کیا ہے؟ وہ آگ ہے جو سیدھی دل کو جا کر پہنچتی ہے، اس کے اندر تمہیں پھینکا جائے گا اور اس کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا۔ دولت اور مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن دولت اور مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس امانت کو جو اس کے حقدار ہیں ان حقدار تک اس کا پہنچانا ہے۔ اللہ کی ذات نے اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ یہ فلاں فلاں مال جو ہیں ان مال میں سے تم نے 40واں حصہ ادا کرنا ہے، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، اس کی فرضیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام ہم سے کچھ اس سے بڑھ کر مطالبہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ تو فریضہ ہے، تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی صدقات بھی، جو جہاں پر زکوٰۃ کو خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نفلی صدقات کا بھی رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے راستے کے اندر نکالنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود آدمی کو مٹا دیتا ہے، اس کی دولت اور اس کے مال کو ختم کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ صدقہ جو ہے اس کے مال کو بڑھانے والا ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جب کہہ دیا اور اس کی کتاب کے اندر موجود ہے اور ہمیں یہ ارشاد فرما دیا گیا ہے، ان سے سچا کوئی نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ صدقہ کرنے کے ساتھ مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ مال کے اندر صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کے ساتھ مال کے اندر اضافہ آئے گا۔ صدقہ کا معنی ہوتا ہے خیرات، خیرات کا معنی ہے خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں صدقات واجبہ، لیکن اس کے علاوہ جو صدقات ہیں ان کو کہا جاتا ہے نفلی صدقات۔ تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ صدقہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یربی ربا اس کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، تو کہا صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ تمہارے مال کو بڑھائیں گے اور تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بیان فرما دیا ہے۔
قرآن مجید نے اس کی مثال دے کر سمجھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ یہ مثال سمجھو اس طرح ہے، اللہ کے لیے جو خرچ کرتا ہے، ایک دانہ اس نے خرچ کیا، ایک دانہ زمین میں ڈالا اور اس کی وجہ سے 7 سٹے جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے موجود ہیں، اور ایک دانے کے ساتھ 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانہ، تو 700 دانہ۔ تو اللہ نے ایک دانے کے بدلے کے اندر تمہیں اللہ کے حضور سے 700 اس کے بدلے میں مل رہے ہیں۔ اور پھر کہا اس پر بس نہیں ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہارے دل میں کیا بات تھی، تم نے کس نیت کے ساتھ خرچ کیا تھا، اور تم کس تلاش کے ساتھ تھے کہ یہ میرا مال کہاں تک پہنچے، اور تم نے کہاں خرچ کیا تھا۔ تو کہہ دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں، یہ 700 تو کم از کم حد ہے، وگرنہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مالک ہیں، مالک کو اختیار ہوتا ہے، جس طرح چاہے وہ فیصلہ فرما دے۔ تو میرے بھائی، اللہ کی ذات نے جو حکم دیا کہ نکلو اور ہمارے فضل کو تلاش کرو، اب فضل آ گیا تو اللہ نے حکم دیا اس میں اضافہ چاہتے ہو تو جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں جگہ، یہ جگہ، ان جگہوں پر مال کو خرچ کرو، اس کے ساتھ تمہارے مال کے اندر اضافہ آئے گا، اور اس کے ساتھ تمہارے مال کے اندر برکت آ جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم افسوس کرنے لگ جاؤ، ہائے ہمیں موقع مل جائے، اور ہمیں موقع مل جاتا تو ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہت زیادہ مال ہو، بہت کثیر ڈھیروں مال ہو، اس کا دینا ہی صرف صدقہ نہیں ہے۔ 3 لوگ تھے، ایک کے پاس 100 دینار تھے، اس نے 10 دینار اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیے۔ ایک کے پاس 10 تھے، اس نے 1 دینار خرچ کر دیا۔ ایک کے پاس 1 تھا، اس نے 10واں حصہ خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تینوں برابر ہیں، ہر ایک نے اپنی دولت اور مال کا 10واں حصہ خرچ کیا ہے۔ اس طرح اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، انہوں نے ارشاد فرما دیا کہ یہ برابر ہیں۔ اللہ کی ذات نے جو تمہیں دیا ہے، مت اس طرف جاؤ کہ میرے اوپر زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، حتیٰ کہ پاکٹ منی ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے ان میں سے کوئی جمع کیا ہے یا نہیں جمع کیا ہے، آپ سے جو ممکن ہے آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، اور اللہ رب العزت جو ہے اس خرچ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور حکم دیا ہے، یہ ہماری امانت ہے، جو ہم نے جگہ بتائیں اور جو ہم نے طریقے بتائے اور جو ہم نے مستحق بتائے، ان تک یہ دولت اور مال جو ہے اس کا خرچ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 3 چیزوں پر قسم کھائی ہے، حالانکہ وہ ویسے فرما دیں، ان کو تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ یہ صادق ہیں اور یہ مصدوق ہیں، سچے بھی ہیں، اور ان کے دشمن بھی ان کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال کا زمانہ گزارا ہے، بچپنا اور جوانی اور پھر اس کے بعد ڈھلتی ہوئی عمر، آج میں اللہ کا پیغام تمہیں سنانا اور بتانا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح مجھے تم نے جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے؟ تو دشمن کہنے لگے، لقد جربناک مرارا فما فجدنا فیک الا صدقا، کہ حضرت جی ہم نے بہت مرتبہ آپ کو آزمایا ہے، آپ ہمیشہ سچے ہیں۔ تو جن کو دشمن سچے سمجھتے ہیں، حالانکہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بات کی زیادہ اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اور بات کو بڑا بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر قسم کھائی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کہا اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے کے ساتھ مال میں کمی نہیں آتی ہے۔ کوئی یہ کہے 10 میں سے 1 دیا تو 9 باقی رہ گئے،
پتہ نہیں اس نو میں اللہ تعالیٰ کیسے برکت ڈالیں، اور یہ نو کہیں سینکڑوں کی شکل جو ہے اور پھر ہزاروں اور لاکھوں کی شکل جو ہے وہ اختیار کر جائے۔ یہ بڑھانے والی اور اس دولت اور مال کا اضافہ کرنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ صبح کو جا کر دکان پر یا ریڑھی پر یا کسی محنت والے اڈے پر یا کہیں بھی چلا جانا ہے۔ دولت مال یہ اللہ رب العزت جو ہے یہ تقسیم ہے، اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ جب بندے کے دل کے اندر ڈالتے ہیں، اور اللہ جب ڈالتے ہیں بندہ اس دکان کے اوپر جاتا ہے اور پھر وہاں سے خریداری کرتا ہے۔ رازق کون ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کو اللہ کی ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، وہ دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے قسم کھا کر یہ کہا، اگر تم کسی کو معاف کر دو گے تو معافی کرنے والے کی، معافی کر دینے والے کی عزت میں کمی نہیں آتی ہے، معاف کر دینے والے کی عزت کے اندر اضافہ آتا ہے۔ کہتے ہیں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کمزور تھا اس لیے اس نے معاف کر دیا، یہ بدلہ نہیں لے سکتا تھا اس لیے اس نے معاف کر دیا، اس پر اتنی زیادتی ہوئی اور یہ بڑا کمزور تھا اس لیے اس نے معاف کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے قسم کھا کر یہ کہا، یہ سارے کے سارے شیطانی توہمات ہیں اور خیالات ہیں، اور یہ اس کے بہکانے کی باتیں ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ تم اللہ کے لیے معاف کرو گے کسی زیادتی کرنے والے کو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی شان بڑھاتے ہیں اور اس کا رتبہ اور مقام جو ہے اس کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، آپ نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ جن کے پاس مال ہے اس کا ایک صدقہ زکوٰۃ ہے، معلومات اور مسائل سیکھنے چاہیے اور زکوٰۃ کو جاننا چاہیے اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے کتنی سہولت دے دی ہے زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر۔ ایک سہولت زکوٰۃ کے مسئلے کے اندر یہ بھی ہے کہ فوراً ادا کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دو۔ پھر یہ بھی ہے کہ اپنے قریبی جو غریب رشتہ دار ہیں، بہن بھائی، ان کو بھی دے دو، تمہارے لیے اجر اور ثواب کی بات ہے۔ اور پھر دینی ادارے جہاں قال اللہ اور قال رسول کا درس اور سبق ہوتا ہے، وہ خرچ کرنے کی بہترین جگہ ہیں، ان جگہوں کو تلاش کرو اور اپنی دولت اور مال کو وہاں پر بھی خرچ کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، دولت اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد اور اس کے احکامات سے غافل نہ کر دے، جو اس طرح کرے گا وہ لوگ گھاٹے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، اور مہلت مانگو تو پھر کہا جائے کہ جب وقت آ جاتا ہے اذا جاء اجل فلا یؤخر، جب وقت آ جاتا ہے تو اب مہلت نہیں ملتی ہے، اور تم کہو کہ وقت ملے اور ہم اللہ کے لیے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں اور پھر وہ تمہیں موقع نہ دیا جائے۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال کے اندر جو اپنی ضرورت کو ظاہر کر دیتے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور جو شریف النفس اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے لیکن وہ مستحق ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔